پیپرز قریب آ رہے تھے اور ہم سب اسکول کے بچے پیپرز کی تیاری کے دباؤ میں تھے۔ کوئی دن رات کتابوں میں جھکا رہتا، کوئی پریشانی سے سارا وقت خاموش رہتا۔ یہ سب ماجرا دیکھ کر پرنسپل صاحب نے فیصلہ کیا کہ کیوں نہ بچوں کا ذہنی دباؤ کم کرنے کے لیے ایک ٹرپ پلان کیا جائے۔ انہوں نے ہم سب بچوں کو اسمبلی ہال میں بلا کر کہا، بچوں، امتحان ضرور اہم ہے مگر سکون اور خوشی بھی ضروری ہے، اس لیے ہم اس ویکنڈ ٹرپ لے جا رہے ہیں۔ پرنسپل صاحب نے ہم سب بچوں سے پوچھا، پہلے بتاؤ کہ ٹور ہم کس کے ساتھ پلان کریں، کس کے ساتھ جائیں کہ بہت مزہ آئے اور یہ ٹرپ ہمارے لیے یادگار رہ جائے۔ ہم سب بچے سوچنے لگے۔ پھر پرنسپل صاحب نے خوشخبری سنائی، ہم یہ ٹرپ کریں گے ایک مشہور ٹور گائیڈر شہباز بہاولپوری کے ساتھ۔ اور سب بچے، شہباز بہاولپوری، شہباز بہاولپوری، شہباز بہاولپوری۔ شہباز بہاولپوری کا نام سنتے ہی خوشی کا طوفان۔ سب بچے اسمبلی ہال میں اتنے خوش اور اسمبلی ہال میں تالیوں اور خوشی کے نعرے گونج اٹھے۔ سب ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے۔ شہباز بہاولپوری کا نام تو ہم سب نے پہلے ہی سن رکھا تھا، ایک ایسے ٹور گائیڈ اور موٹیویٹر جو پچھلے 21 سال سے نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر کے ممالک کی سیر کرواتے ہیں۔ ان کے ساتھ جانے کا مطلب ایک شاندار تجربہ۔ میں ٹرپ کا سن کر بہت زیادہ خوش تھی اور میں نے گھر آتے ہی گھر والوں کو ٹرپ کا بتایا اور انہیں بتایا کہ یہ ٹرپ ہماری مشہور ٹور گائیڈ شہباز بہاولپوری کے ساتھ ہے۔ گھر والے بھی سن کر بہت خوش ہوئے اور پیرنٹس نے اجازت دی کہ آپ ٹرپ پر جا سکتے ہیں۔ میں بہت زیادہ خوش تھی اور میں نے ٹرپ پر جانے کی تیاری کرنا شروع کر دی اور مجھے بے چینی سے ویکنڈ کا انتظار تھا کہ کب وہ دن آئے گا اور ہم شہباز بہاولپوری کے ساتھ مشہور ٹور گائیڈ کے ساتھ ٹرپ پر جا رہے ہیں۔ اب ہم ان کے ساتھ لائیو ٹرپ کریں گے، آج تک جنہیں ہم نے سوشل میڈیا پر دیکھا ہے۔ آخر کار وہ دن آ گیا۔ صبح سویرے سب بچے ٹرپ کے لیے بہت زیادہ خوش تھے اور ٹرپ کے لیے سب بچوں کو اسکول کے باہر جمع کیا گیا۔ اسکول کے باہر بسیں کھڑی تھیں۔ صبح سویرے اسکول کی بس کے باہر سب بچے خوشی سے شور مچا رہے تھے۔ کوئی لنچ باکس سنبھال رہا تھا، کوئی سیلفیاں کھینچ رہا تھا۔ پرنسپل صاحب نے اعلان کیا، بچوں، آج ہم پاکستان کے عظیم شاعر اور مفکر علامہ اقبال کی مزار پر جا رہے ہیں۔ یہ صرف ٹرپ نہیں بلکہ سبق ہے۔ جب بس لاہور پہنچی اور ہم اقبال پارک کے مزار کے قریب اترے تو ایک خوش اخلاق، خوبصورت، قد و قامت میں بلند اور مسکراتا نوجوان سامنے آیا۔ یہ تھے شہباز بہاولپوری، مشہور ٹور گائیڈ۔ انہوں نے کہا، خوش آمدید شاہینوں، آپ کو میں اقبال کے خواب دکھاؤں گا، وہ خواب جو ہر پاکستانی کے دل میں زندہ ہے۔ ہم سب بچے قطار میں چلتے ہوئے مزار کے سامنے پہنچے۔ سفید سنگ مرمر کی دیواریں دھوپ میں جگمگا رہی تھی اور سبز گنبد کے نیچے ایک خاص سکون تھا۔ شہباز بہاولپوری نے آہستہ سے کہا، یہاں خاموشی نہیں بلکہ صدیوں کی گونج ہے۔ یہاں اقبال سو رہے ہیں مگر ان کے خواب جاگ رہے ہیں۔ سب بچوں نے ادب سے ہاتھ باندھے فاتحہ پڑھی
اور دعا مانگی۔ شہباز بہاولپوری نے بچوں کو سمجھایا، جب ہم دعا کرتے ہیں تو اقبال ہم سب سے یہی چاہتے ہیں کہ ہم اپنے وطن کے لیے کچھ بنیں، کچھ کریں، اس عظیم وطن کے لیے۔ ایک بچی نے شہباز بہاولپوری سے سوال کیا، سر، اقبال ہمیشہ شاہین کا ذکر کیوں کرتے تھے؟ شہباز بہاولپوری نے مسکرا کر کہا، شاہین اونچائیوں پر رہتا ہے، وہ بزدل نہیں ہوتا، وہ مردار پر قناعت نہیں کرتا۔ اقبال چاہتے تھے کہ مسلمان نوجوان بھی شاہین کی طرح بلند ہمت ہوں، بلند حوصلہ ہوں، اور وہ پاکستان کے لیے کچھ کریں، اپنے وطن کے لیے کچھ بنیں۔ شہباز بہاولپوری ہم سب بچوں کو مزار کے باغ میں لے گئے۔ ہوا ہلکی ہلکی چل رہی تھی اور درختوں کے سائے پھیل رہے تھے۔ وہیں بیٹھ کر انہوں نے اقبال کی چند نظمیں سنائی۔ ان کی آواز میں اتنی تاثیر تھی کہ جیسے وقت رک گیا ہو۔ سب بچے خاموشی سے سن رہے تھے۔ ایک لڑکے نے شہباز بہاولپوری سے سوال کیا، سر، اقبال کے خواب پورے ہوئے یا نہیں؟ شہباز بہاولپوری نے تھوڑی دیر سوچ کر کہا، اقبال کے خواب ابھی ادھورے ہیں، لیکن اگر آپ سب اپنی تعلیم اور کردار سے محنت کریں گے تو وہ خواب حقیقت بنیں گے۔ اقبال نے کہا تھا، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ شہباز بہاولپوری نے ہر بچے کو کہا کہ وہ اپنی زندگی کا ایک خواب بتائے۔ کسی نے کہا میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں، کسی نے کہا میں انجینئر بنوں گا، اور کسی نے کہا کہ میں فوجی۔ شہباز بہاولپوری نے ہر ایک کو حوصلہ دیا اور کہا، اپنے خواب کو اقبال کی روشنی میں حقیقت بنانا، یہی اصل محبت ہے۔ شہباز بہاولپوری نے ہمیں بتایا کہ علامہ محمد اقبال 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام شیخ نور محمد تھا، جو بہت ہی پرہیزگار انسان تھے۔ علامہ محمد اقبال پاکستان کے قومی شاعر ہیں۔ علامہ محمد اقبال نے بچوں کے لیے بہت سی نظمیں لکھی۔ علامہ محمد اقبال نے مسلمانوں کے لیے ایک الگ ملک کا خواب پیش کیا۔ علامہ اقبال نے مسلمانوں کو سوئی ہوئی قوم کو اپنی شاعری کے ذریعے بیدار کیا۔ علامہ اقبال کو انگریزوں کی جانب سے سر کا خطاب ملا۔ علامہ اقبال برصغیر پاک و ہند کے عظیم شاعر، فلسفی، مفکر اور سیاست دان تھے، جنہیں شاعر مشرق کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان کی شاعری نے مسلمانوں کو خواب غفلت سے بیدار کیا اور ان میں خودی، آزادی اور قربانی کا جذبہ پیدا کیا۔ اقبال کی شاعری کا مرکزی خیال خودی ہے، یعنی اپنی اصل حقیقت کو پہچاننا اور اسے طاقت و عمل میں ڈھالنا۔ ان کے مشہور شاعری مجموعوں میں بانگ درا، بال جبریل، ضرب کلیم، پیغام مشرق اور ارمغان حجاز شامل ہیں۔ فارسی میں بھی انہوں نے لاجواب شاعری کی، جس میں اسرار خودی اور رموز بے خودی خاص طور پر مشہور ہیں۔ اقبال نے مسلمانوں کے لیے ایک آزاد وطن کا خواب دیکھا، جسے بعد میں قائد اعظم محمد علی جناح نے مکمل کیا۔ علامہ اقبال 21 اپریل 1938 کو وفات پا گئے۔ واپسی کے وقت سب بچے خوش تھے، مگر ان کے دل میں ایک نیا جوش تھا۔ بس میں سب بچے مل کر اقبال کی نظمیں پڑھ رہے تھے۔ شہباز بہاولپوری باہر کھڑے ہاتھ ہلا کر کہہ رہے تھے، یاد رکھو، آپ سب اقبال کے شاہین ہو، آپ ہی پاکستان کا مستقبل ہو۔ اس دن کے بعد کوئی بچہ وہی پرانا نہ رہا۔ سب کے دلوں میں یہ عزم تھا
کہ وہ اپنی زندگی کو کسی مقصد کے لیے گزاریں گے، اور شہباز بہاولپوری کی آواز اب بھی گونجتی تھی، شاہین بنو، ستاروں سے آگے بڑھو، یہ دنیا تمہاری ہے۔ اور وہ ٹرپ اس طرح ہم سب بچوں کے لیے یادگار رہا۔